الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیت اسلامی کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کا کردار اور قربانیاں امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کی بے شمار خصوصیات ہے جنہوں نے نہ صرف دینی میدان میں بلکہ اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی میدانوں میں بھی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ آج کے اس وقت میں صحابہ کرام کو اشعار کے آئینے میں پیش کیا جائے گا تاکہ ان کی عظمت، ایمان، قربانیاں اور ان کے کردار کو شاعری کے ذریعے اجاگر کیا جا سکے۔ اس میں اردو شاعری کے مشہور شعراء کے اشعار بھی شامل کیے جائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظیم کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور آپ کے دین کے علمبردار مانا جاتا ہے۔ آپ کی دعوت کے آغاز سے لے کر آپ کی وفات کے بعد تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دین اسلام کی اشاعت اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ان کی زندگیوں کا ہر پہلو، ان کی قربانیاں، ان کا علم، ان کی شجاعت اور ان کی ایمانداری، ہر ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اردو شاعری نے صحابہ کرام کی عظمت کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ مشہور شعراء نے اپنے اشعار پیش کیے، اپنے اشعار کے ذریعے ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ صحابہ کرام کی شخصیت کو شاعری میں پیش کرنے کا مقصد ان کی شخصیت کو زیادہ عوامی سطح پر متعارف کرانا ہے۔ اردو زبان کے عظیم شعراء کے کلام کا کچھ حصہ ہم آج کے سبق میں پیش کریں گے جس میں انہوں نے بڑی عقیدت، محبت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد نمایاں اور بے مثال کارناموں اور اوصاف و مناقب کو بہت ہی شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اسلام کے عظیم اور نامور سپوت شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام میں سے کچھ سنہرے قطعات آپ ملاحظہ فرمائے۔ سب سے پہلے بانگ درا حصہ سوم کے ان ولولہ انگیز اشعار کا مطالعہ اور تصور کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے تحت علامہ اقبال کے قلبی جذبات کیا تھے۔ دل ہمارے یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، دل ہمارے یاد عہد رفتہ سے خالی نہیں، اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں۔ اشک باری کے بہانے ہیں یہ اجرے بام و در، گریا پہ ہم سے بنا ہے ہماری چشم تر۔ دوہر کو دیتے ہیں موتی دیدہ گریا کے ہم، آخری بادل ہے ایک گزرے ہوئے طوفاں کے ہم۔ اپنے شاہوں اور گزرے ہوئے طوفان رحمت صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے سوا اور کون ہے؟ اور ایک جگہ علامہ اقبال نوجوان مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے صحابہ کی عظمت کو بہت چھوٹے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تمدن آفری خلاق آئین جہاداری، اور صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط پیچے جا انت حاجت روئے زیبارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاندار و جہاں بان و جہاں آرا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں بہت ہی خوبصورت پیرائے میں صحابہ کرام کے متعدد خصال حمیدہ کو بیان کیا اور اس حقیقت کو واضح کیا کہ صحابہ کرام تہذیب و تمدن، ایثار و استغنا، عدل و انصاف اور غیرت و خودداری کے نیر تابع ہی نہیں تھے بلکہ دنیا کی سیادت، قیادت، فخر و ناز تھا جب اس کی باغ و دور صحابہ کے مقدس ہاتھوں میں تھی۔
اور علامہ اقبال کی شکوہ کے چند بند ملاحظہ فرمائے جس میں مسلمانوں کی غیرت و حمیت کو جھنجھوڑتے ہوئے پھر صحابہ کرام کے اوصاف کی مثال لے آئے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدر یہ فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتباع صحابہ پر زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام امت کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہر شک و شبہ سے بالا اور تقوی و طہارت سے عبارت تھی۔ یہی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے گفتار و کردار، معاملات و عبادت اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کا سکہ ساری دنیا میں بٹھایا تھا۔ صحابہ ہی وہ مبارک ہستیاں تھیں جو نجوم ہدایت قرار پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان تعلق جوڑنے کا ذریعہ بنی۔ اقبال کے نزدیک ملت اسلامیہ کی عظمت افزا کی بازیابی اور اتحاد و اتفاق کا حصول انہی پاک باز اسلاف کی اتباع پر موقوف ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شکوہ اور جواب شکوہ دونوں ہی نظمیں ذکر صحابہ سے پر ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ شکوہ صحابہ کی قربانیوں کا خاکہ پیش کرتی ہے اور جواب شکوہ سے اسوہ صحابہ پر عمل کی ترغیب ملتی ہے تو بے جانا ہوگا۔ شکوہ کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ دین اسلام کے فروغ اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے صحابہ نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود تھے شجر، خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، پورتے بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، تے ہمیں ایک تیرے معرکے آراؤ میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے دیے زحمت کش بیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہادار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم خانے سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے قل هو اللہ احد کہتے تھے۔ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام طاغوتی طاقتوں سے جس طرح ٹکرائے، اقبال نے ان واقعات کا ذکر بھی کیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ خیبر کے قلعے کا بیان ہے جو یہود کا خاص قلعہ تھا۔ اس کے علاوہ دیار قیصر قسطنطنیہ کا ذکر ہے جس پر حملوں کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ سکھایا ساری دنیا کو جہاں کا ڈھنگ اس نے، سکھایا ساری دنیا کو جہاں کا ڈھنگ اس نے، بنایا پانیوں کو بارہا میدان جنگ اس نے۔ اسی طرح ایران جس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، وہ سب صحابہ کی شجاعت و اولو العزمی کی روشن مثالیں ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سرکس کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سرکس کس نے، تو مخلوق کے خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرے یزداں کو۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کبھی تو نام بنام متعدد صحابہ کرام اور ان کی نمایاں صفات و کمالات کا ذکر کیا ہے، اور کبھی صحابہ کرام کی عمومی صفات حمیدہ اور خصال پسندیدہ کا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایثار و فدائیت اور اپنے مال و زر کو راہ خدا میں لٹانے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جہاں اقبال سوز دیدروں کی دعا مانگتے ہیں تو خود ہی بطور مثال سوز صدیقی کا بھی ذکر کرتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے،
جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ دنیا سے ظلم و استبداد کا خاتمہ اور عدل انصاف کا بول بالا کرنے کا صحرا صحابہ کرام کے سر کرتے ہوئے فرمایا ہے، آیا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بودر، صدق سلیمانی۔ شجاعت، استغنا اور صداقت کے صفات فرق مراتب کے ساتھ تمام صحابہ کرام کا قدر مشترک ہے۔ دنیا کے منصب امامت پر فائز ہونے کے لیے علامہ اقبال نے خلفائے راشدین کی صفات عالیہ سے متصل ہونے کو لابد قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے کو سمجھے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ وہ آستہ نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، زم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ نظر تھی صورت سلمیٰ ادا شناس تیری، شراب دیس سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، ادائے دیس سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اسی کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ خوشا وقت کے یسرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ غور فرمائیں کہ کس طرح عقیدت محبت کے پھول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر نچھاور ہو رہے ہیں۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، محبت اور جانثاری کا کچھ ایسا ہی تعلق دوسرے پروانوں کو بھی تھا۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کو اپنی ذب و حالی اور ذلت خواری سے نکلنے کا ایک ہی راستہ بتاتے ہیں، وہ ہے قول و فعل میں صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے شرح آفاق کتاب مدظر الاسلام المعروف بمسدد حالی میں صحابہ کرام کے خصائص و کمالات اور ان کی گناہ و خوبیوں کا بہت حسین بیضاء میں تذکرہ کر کے امت مسلمہ کو خواب گرا سے بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ مسدد حالی میں صحابہ کرام کے پاکیزہ معاشرے کی بولتی ہوئی تصویر کھینچی گئی ہے۔ یہ تصویر مبنی بر حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی دلکش اور دل آویز ہے کہ اسے پوری نسل انسانی کے وسیع اور ضخیم مرقع میں پیغمبروں کی سیرت و تاریخ کے بعد سب سے پہلی اور اونچی جگہ دینی چاہیے۔ مولانا حالی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کے وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثال ہے تھوڑی۔ اسلام کے سچے وارث صحابہ کرام کی صفات پر سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، یہاں رانڈ سے مراد بیواؤں ہے، راہ کفر باطل سے بیزار بندے، نشے میں حق کے سرشار بندے۔ صحابہ کرام کے عظیم کارناموں پر علامہ حالی فرماتے ہیں، جہالت کی رسم مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر حکام دین پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باہمی مشاہدات پر مبنی بر اخلاص تھے۔ اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئند تر تھا، یہ تھی موج پہلی اس آزادی کی، ہرا جس سے ہونے کا تھا باغ گیتی۔ دیکھیے علامہ حالی نے کس اچھوتے انداز میں بڑے ادب کے ساتھ صحابہ کرام کے درمیان وقوع پذیر ہونے والے مشاجرات و اختلاف کو بیان فرمایا اور اس کا مبنی بر اخلاص اور نفسانیت اور تعصب سے پاک ہونا بھی واضح کر دیا۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام کے باہمی اختلاف سے نالاں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ایسے پاک باز اور خدا رسیدہ لوگوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اختلاف کا ہونا کوئی بری بات نہیں، یہ ایک فطری بات ہے، بشرطے کہ مبنی بر اخلاص اور ہر ایک کا مطمع نظر تلاش حق اور رضائے رب تعالی ہو۔ یہ اختلاف دو ہی صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے، یا تو سب بے دین ہو جائے یا سب بے عقل ہو جائے، اور یہ ممکن نہیں۔
تو اختلاف کا ہونا فطری بھی ہے، بلکہ ہمیں صحابہ کرام سے ادب خلاف یعنی اختلاف کے آداب بھی سیکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام تکلفات سے بہت دور تھے، نہ خانوں میں تھی تکلف کی کلفت، نہ پوش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا۔ صحابہ اکرام کی صفت تواضع کے بام عروج پر تھی اور ان کی للہیت کی بین دلیل ہے۔ خلیفات امت کے ایسے نگہباں، ہو گلے کا جیسے نگہبان چوپا، سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، کہ زمانے میں ماں جائی بہنوں ہو جیسی۔ یہ صحابہ اکرام کی صفت تواضع کے بام عروج پر تھے اور ان کی للہیت کی بین دلیل ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قدم قدم پر شریعت کے تابع تھے، رائے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، یہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، یہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین انتہائی زیرک اور ذہین و فطین تھے، کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے بھی وہ، رکا حق سے جو رک گئے اس سے بھی وہ۔ حفیظ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہنامہ اسلام میں رک کر صحابہ اکرام کی عظمتوں اور حالی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداریوں اور قربانیوں کے قصیدے کہے ہیں۔ شاہنامہ کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائے، جن میں غزوہ بدر کو جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سے مشورہ طلب کرنے اور ان کے قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا عہد و پیمان کا تذکرہ ہے۔ حضرات شیخین اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دینے کی پیشکش فرمائی اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے وفادار سپاہی ہے۔ حفیظ جہانگیر منظر کشی کرتے ہیں، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ، ہمارے مال و جاہ اولاد سب کچھ آپ پر قربا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہے ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ بہت ہی کافی ہے لڑنے کو۔ معاذ اللہ مثیل امت موسیٰ نہیں ہے ہم، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلین ہے ہم، ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہے، ہمیں باطل کا ڈر کیا زیر دامان محمد ہے۔ مسلمان کو ڈرا سکتے ہیں کب یہ نیزہ و خنجر، لڑیں گے سامنے ہو کر عقب پر دائیں بائیں پر، بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر دعائے خیر فرمائی، بزرگان مہاجر نے دکھائی جب توانائی، رسول اللہ نے سن کر دعائے خیر فرمائی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے بعد سید انصار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کچھ یوں تقریر فرمائی۔ صف انصار کی جانب اٹھے آخر نبوت کی، تو سعد ابن معاذ اٹھے دکھائی شان جرأت کی، شان جرأت کی، ادب سے عرض کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہے ہم یا رسول اللہ، خدا نے ہم غریبوں پہ عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں مل سکتی، کسی کو بھی ابد تک یہ دولت نہیں مل سکتی، خدا پاک کے فرما پر ایمان لائے ہیں ہم، رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے ہیں ہم، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں، بھلا دیں گے یہ احسان، بارے لعنت سر پہ لا دیں گے۔ تعالی اللہ یہ شیوا نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، صداقت دیکھ کر رکھا تھا ان قدموں پہ سر ہم نے، کہ مانا آپ کو روشن دلائل دیکھ کر ہم نے، قسم اللہ کی جس نے نبوی مبعوث فرمایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو پایا، گدائی آپ کے در کی ہماری بادشاہی ہے، ہمیں تو آپ کا ارشاد ہی وحی الہی ہے، ہمیں میدان میں لے جائیے یا شہر میں رکھیے،
کسی سے صلح فرمائی یا رجن کو کہی ہے۔ ہمارا فرض ہے تعمیل کرنا رائے عالی کو، ہماری زندگی تکمیل ہے ایماء عالی کی، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کچھ جائے ہم، ہلاکت خیز گرداب بلا میں کچھ جائے ہم، نبی کا حکم ہو تو فان جائے ہم سمندر، نبی کا حکم ہو تو فان جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، قریش مکہ تو کیا چیز ہے جو سے لڑ جائے، سنان نیزہ بن کر سینے باطل میں گڑ جائے۔ بزرگان مہاجرین و انصار کی مذکورہ بارہ تقریروں سے جو جذبہ ایما و اقا اور وفاداری شعاری ہو دیدہ ہے، یہ حال فرق مراتب کے ساتھ تمام مہاجرین و انصار اور سابقین و لاحقین صحابہ کرام کا تھا۔ اب حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اثر خامہ سے چند شعر شان صحابہ کرام میں پیش کی جاتے ہیں، سنیے اور عظمت صحابہ پر سنیے۔ اے نبوت ہر نبی کی حق مگر اس دور میں، سکہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے چلن، روشنی ہے ہر صحابی میں ہدایت کے لیے، جس قدر ابر نبوت جس پہ ہے سایہ فگن، ہر دعا مقبول ہے ابن ابی وقاص کی، ہے معیت غار میں صدیق کو دفع الحزن، ابن یاسر فتنہ شیطان سے ہے محفوظ، ابن یاسر فتنہ شیطان سے محفوظ تھے، ہے عمر کے سامنے ملعون کا آنا کٹھن، ہے ملائک کو حیا عثمان ذی النورین سے، ہے ملائک کو حیا عثمان ذی النورین سے، ہے ختن ثانی علی مرتضیٰ خیبر شکن، اہل جنت بیویوں کی سیدہ ہے فاطمہ، اہل جنت بیویوں کی سیدہ ہے فاطمہ، نوجوانوں کے ہے سید شاہ حسین و شاہ حسن، امہات المؤمنین ہے لائق صد احترام، عائل احکام جن سے حل ہوئے سر و علن، صاحب نعلین و سجادہ سوا کے مطہرہ، ابن ام عبد پر ہے اعتماد مؤتمن، زید کاتب اور حذیفہ صاحب سر رسول ہے، دحیہ قاصد اور معاذ ابن جبل عدل یمن، ماہر قرآن ابی ہے، بو عبیدہ ہے امی، طیب خالد ہے، اسد ہے حمزہ مجروح تن، ہے عزیز آب بقا سے مصحف انور کی دید، کاش کے اس کے لیے سبزیست بن جائے سمن، روضہ اقدس پہ حاضر اور لب پر السلام، روضہ اقدس پہ حاضر اور لب پر السلام، یہ تصور قلبوں کو ہے معنی رنج و محن، یہ تصور قلبوں کو ہے معنی رنج و محن۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قصیدے میں اجمالاً چند صحابہ کا تذکرہ ہے جنہیں بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام سے کچھ خاص تمغے اور اعزازات ملے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ ہر صحابی ہدایت کی روشنی کا حامل ہے، جس کسی کے نقش قدم پر بھی چلا جائے ضرور منزل مقصود کو پا جاتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس سبق کے جو اشعار پڑھے گئے ہیں ان کا اگر خلاصہ کرنے بیٹھے اور ہر اشعار کی تشریح بیان کرنے بیٹھے تو طویل وقت ہو جائے گا، تو اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت کو اشعار کے ذریعے بیان کرنا ان کی عظمت کو عوام تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اردو شاعرین نے ہمیشہ ان کی قربانیوں، عظمت اور ایما کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں سے جو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو عمل میں لائے اور ان کی طرح اپنی زندگی کو ایمانداری، شجاعت اور قربانی سے مزین کرے۔ اردو شاعری کے ذریعے صحابہ کرام کی عظمت کو دین کے سامنے پیش کرنا ایک بڑی خدمت ہے جو ہمیں ان کے پیغامات کو زندہ رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔